بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی ایک لڑکی کی خوبصورت کہانی کی منزل۔ تہجد وہ لفظ ہی سکون دیتا ہے۔ تہجد کا وقت قریب وہ لڑکی اپنی نیند سے اٹھی۔ اس نے دیکھا ہوا میں ایک سکون سا تھا۔ وہ لڑکی بالکنی میں ٹھہری آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ یا اللہ، مجھے سکون کیوں محسوس ہو رہا ہے، میں نہیں جانتی۔ اور پھر وہ نماز پڑھنے بیٹھ گئی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا کے قریب آئی تو وہ صرف اور صرف رونے لگی۔ یا اللہ، میں روز آتی ہوں، آپ سے بات کرتی ہوں، پھر کیوں میری دعاؤں کے وہ دروازے اب تک کیوں بند ہیں؟ کیوں میرا کچھ دعا قبول نہیں ہو رہی؟ یا اللہ، آج آپ کو میری سننی ہی ہوگی، میں سنوں گی اور آپ سناؤ گے۔ اور یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ روتی گئی۔ روتے روتے وہ لڑکی سو گئی۔ اس نے دیکھا فجر کے وقت تھا، کیونکہ اس کی نیند کھلی۔ پھر اس نے اپنی نماز ادا کی اور پھر وہ دعا کرتے کرتے روتے روتے اس نے ایک سکون محسوس کیے، ایک اطمینان محسوس کیا کہ اللہ کہہ رہا ہو کہ جو تم اتنے دن سے مانگ رہی ہو وہ تمہیں ملے گا۔ وہ سکون دے کر اس کی ٹوٹی پھوٹی ہمت پھر سے جڑ گئی۔ اس نے دیکھا اور خوش ہو گئی اور کہنے لگی، جس نے یہ دنیا ہر چیز پر قادر ہے، وہ کیسے ایک چیز مجھے نہیں دے سکتا؟ بس میرا اللہ وہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تہجد سکون کا سجدہ۔ کیوں پریشان ہوتے ہو نصیب کا سوچ سوچ کر؟ تمہارا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تمہارے نصیب پہ تو اس نے سب سے لاڈلی عبادت تہجد کا سجدہ لکھ دیا ہے نا۔ اس وقت تو اللہ خود تم سے ملاقات کرنے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ وہ سجدہ ہے جس سے تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر جب اللہ کی محبت ہی حاصل ہو جائے تو دنیاوی چیزیں کی خواہش نہیں رہتی، دل مطمئن سا ہو جاتا ہے، اللہ سے دل راضی ہو جاتا ہے۔ تب تمہارے لیے وہ معجزے کرتا ہے جس کے لیے تم راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ تہجد اللہ کی رضا ہے، اور جب اللہ تمہارے مقدر بدلنے والا ہوتا ہے تب وہ تمہارا دل ایک ہی دعا میں لگا دیتا ہے۔ جس دعا کو مانگنے کے بعد تم پرسکون ہوتے ہو، وہ ایک دعا کے ذریعے اللہ تمہیں اپنے قریب کرتا ہے، اور تمہیں اپنے قریب کر کے یقین دلاتا ہے کہ تم اس آزمائش میں اکیلے نہیں ہو، اللہ ساتھ ہے تمہارے۔ وہ تمہاری دعا اور طلب سے بخوبی واقف ہے۔ جتنا تم اللہ پر یقین کرو گے اتنا بہترین معجزہ ہوگا، اور جتنا تم صبر کرو گے اتنا ہی تم اللہ کو پسند آؤ گے۔ اس کو پانے کے لیے میں نے ہر حد پار کر دی۔ تہجد کی رضا۔ جب اللہ تمہیں معجزوں سے نوازنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب اس نے تمہارا نصیب بدلنے کا سوچا ہوا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ کو راضی کر ہی لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ حیران کن معجزے کرتا ہے۔ تہجد یقین کا سفر ہے۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، یقین تو آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ کو کہتا ہے نا، گمان اچھا رکھو، دعا سے تو معجزات ہوتے ہیں، تو تم اپنے رب سے اتنی مایوس کیوں ہو؟ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے، اور آخر میں تمہیں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناممکن تمہاری نظر میں ہے، اللہ کے لیے بس کن فیکن ہے۔ دعا مانگ کر بھی نصیب سے ڈرتے ہو، کیوں سوچتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہی یقین ہے۔ اگر یقین نہیں ہوگا اپنی دعاؤں پر، اگر بھروسہ نہیں ہوگا اپنی دعاؤں پر، اگر بھروسہ نہیں ہوگا اللہ کے فیصلوں پر، پھر کیسے تم قبولیت تک جا پہنچو گے؟
اسباب اور حالات یہ دیکھنا تمہارا کام نہیں، اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ نصیب کے فیصلے اس کے ایک کن سے بدل دیے جایا کرتے ہیں۔ جب اللہ نے خود کہا ہے مجھ سے مانگو، پھر کیا چیز ہے جو تم کو مایوس کر دیتی ہے؟ تاخیر کا مطلب اللہ کا انکار تو نہیں ہے نا؟ جب اللہ تمہیں معجزوں سے نوازنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد کی طرف مائل کرتا ہے۔ مجھے بھروسہ ہے اپنی رب پر کہ اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ ایک بات جو مجھے سب نے سکھائی وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں، اور میں آج زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں میرا یقین ہے کہ واقعی اللہ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں۔ تم وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ تم کہتے نہیں، تم جانتے بھی نہیں کہ دعا کرتے کرتے قبولیت کی کتنی قریب آ چکے ہو۔ تم جانتے بھی نہیں اب تمہاری منزل سے کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ تم جانتے بھی نہیں کہ تم کیوں مایوس ہو، اور تم ہو کہ مایوس کیوں جاتے ہو۔ کس بات کی مایوسی ہے تمہیں؟ تمہاری ہر دعا اللہ نے سنی ہے۔ اس کے پاس تمہارے آنسوؤں کا بہترین صلہ ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو، تھوڑی دعائیں اور مانگ لو۔ یاد رکھو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے کے وسیلے سے ہماری دعائیں آسمان کے دروازے پر رکی ہوئی ہیں، اسے قبول کر کے ہم تک بھیج دے تاکہ ہماری دعاؤں پر کن فیکن ہو جائے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔